پیارے بھائیو اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند میں ایک انصاری صحابی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ وہ انصاری صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے نکلا اور میرا مقصد تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے اور آپ سے سلام کر کے آؤں۔ میں آپ کی تلاش میں نکلا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر کھڑے ہیں اور آپ سے کوئی مخاطب ہے، آپ کی طرف متوجہ ہے۔ میں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ دونوں مل کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ صحابی، یہ دونوں یعنی آپ کوئی آپس میں باہمی ضروری گفتگو کر رہے ہوں گے، لہذا میں وہیں پر بیٹھ گیا، انتظار کرنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اس شخص سے ختم ہو تو میں جا کر کے آپ سے سلام کروں اور پھر میں اپنے گھر کا راستہ لوں۔ وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں وہیں پر بیٹھا انتظار کرتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک کھڑے رہ گئے اور اتنا لمبا قیام کیا کہ مجھے آپ کے اوپر رحم آنے لگا کہ آپ کے پیروں میں درد ہو، آپ تھک گئے ہوں گے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر کے بعد جب واپس ہوئے تو میں آپ کی طرف بڑھا، آگے لپکا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے تو آپ کو بہت تنگ کیا، اتنی دیر تک آپ کو کھڑے رکھا کہ مجھے آپ پر رحم آنے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں معلوم ہے کون تھا؟ میں نے کہا نہیں، مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاک جبریل ما زال یوصینی بالجاری ان حتی ظننت انہ سیورث۔ یہ جبرائیل تھے، یہ جبرائیل تھے، اور یہ جو کھڑے تھے ہمارے ساتھ، مجھے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ کرنے کی وصیت کر رہے تھے، تاکید کر رہے تھے، اور اتنے تاکیدی انداز میں وصیت کی، اتنی دیر تک مجھے یہ سمجھاتے رہے، حتیٰ کہ میں سمجھا کہ اب حضرت جبرائیل پڑوسی کو ہمارے وارث کا مقام دے دیں گے، یعنی جس طریقے سے میرے بیٹے، میری بیٹیاں اور میرے ورثہ جو ہے میرے ترکہ کے اندر ان کا حصہ ہے، ایسے پڑوسی کا بھی حصہ اپنے پڑوسی کے ترکے میں ہوگا۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم آگے بڑھ کر کے ان سے سلام کرتے، اگر تم ان سے سلام کرتے تو وہ تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے، یعنی حضرت جبرائیل تمہارے سلام کا جواب دیتے۔ تو ساتھیو، اس حدیث کے اندر میرے ذہن کے اندر کئی فائدے آ رہے ہیں، لیکن اس کو چھوڑ دے رہا ہوں، صرف ایک نقطے کے اوپر آپ کو لے آتا ہوں کہ حضرت جبرائیل نے پڑوسی کے ساتھ یہ وصیت کی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام میں جب پڑوسی بولا جاتا ہے تو اس سے کیا پڑوسی ہے؟ اس سے پڑوسی جو مراد ہوتا ہے، ہمارے یہاں جو ایک پڑوسی کے خاص ہمارے گھر کا قریبی ہے، یہ اس سے مختلف چیز ہے۔ اسلام میں پڑوسی آپ کی دکان کا ہی پڑوسی ہو سکتا ہے، آپ کے کارخانہ ہے اس کا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہے، بغل کی کرسی میں بیٹھا اس میں وہ بھی آپ کا پڑوسی ہو سکتا ہے، اور یہ پڑوسی آپ کا قرابت دار بھی ہو سکتا ہے، آپ کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ یہ پڑوسی آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، آپ کا مخالف بھی ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ یہ پڑوسی مسلمان بھی ہو سکتا ہے، یہ پڑوسی کافر بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو کوئی بھی علماء کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ رہتا یا بستا ہے، یہ دیکھیے، رہتا اور بستا ہے، یہ وقتی طور پر ہے یا سکونت کے طور پر ہے، وہ آپ کا پڑوسی کہلائے گا۔ اور حضرت جبرائیل کے اس حدیث کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پڑوسی کے کچھ حقوق اور واجبات ہمارے اوپر ہیں، اگرچہ ہماری میراث میں اسے حصہ نہیں دیا، لیکن جب اس کی اتنی اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خصوصی طور پر والجار ذی القربى والجار صاحب الجنب کہہ کر کے ان کے ساتھ احسان کا ہمیں حکم دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہمارے اوپر بھی کچھ حقوق ہیں، اور وہ حقوق متعدد ہیں۔ ہم آپ کے سامنے اس مجلس میں ان میں سے چند حقوق رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھ دیں کہ علماء جو کہتے ہیں کہ پڑوسی جو ہیں وہ تین قسم کے ہیں۔
ایک پڑوسی وہ ہے جس کے 3 حق ہیں، ایک پڑوسی وہ ہے جس کے 2 حق ہیں، اور ایک پڑوسی وہ ہے جس کا 1 حق ہے۔ اس کا بھی جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ جس کے جتنے زیادہ حقوق ہوں گے اس کی ذمہ داری یا ان کے حقوق کی ادائیگی ہمارے اوپر اتنی ہی ضروری اور اہمیت کے حامل ہوگی۔ تو وہ پڑوسی جس کا 1 حق ہے وہ غیر مسلم پڑوسی ہے، ہمارے پڑوس میں رہتا ہے لیکن وہ کافر ہے، ہندو کی شکل میں ہے، کرسچین کی شکل میں ہے، یہود کی شکل میں ہے، کسی بھی شکل میں ہے، بت پرست ہے، کسی بھی شکل میں ہے، اگر وہ ہمارے پڑوس میں رہ رہا ہے تو ہمارا پڑوسی ہے، اور پڑوس کے ناطے رہنے کا اس کا ہمارے اوپر حق ہے، اور اس حق کی عدم ادائیگی کی صورت میں قیامت کے دن ہم سے اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا۔ ساتھیو، میں شروع ہی سے یہ بات اس طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ ہماری گفتگو، چاہے ہم بات کر رہے ہیں یا آپ سن رہے ہیں، یہ صرف ایک معرفت کے طور پر نہ ہو، یہ سن لینے یا علمی طور پر نہ ہو، بلکہ اس علم کے طور پر ہو جس علم کا اعتبار قرآن اور حدیث کرتے ہیں، یعنی اس علم کے مطابق عمل کیا جائے، ہماری عملی زندگی میں بھی وہ چیز آئے۔ تو وہ پڑوسی جس کا 1 حق ہے وہ ہمارا غیر مسلم کافر پڑوسی ہے، اس کا 1 حق ہے۔ دوسرا، وہ پڑوسی جس کے 2 حق ہیں وہ ہمارا پڑوسی ہے جو مسلمان ہے اور ہمارا رشتہ دار قرابت دار نہیں ہے، ہمارا رشتہ دار اور قرابت دار نہیں ہے، تو اس کے 2 حق ہمارے اوپر ہیں، ایک پڑوس کا حق ہے اور ایک مسلمان ہونے کا حق ہے، جو مجلس آپ کے سامنے ابھی پچھلی رکھی گئی تھی، بلکہ پچھلی سے پچھلی مجلس رکھی گئی تھی، تو اس کے 2 حق ہیں۔ ایک پڑوسی وہ ہے جس کے 3 حق ہیں، اور یہ قرابت دار اور رشتہ دار پڑوسی ہے، وہ ہمارے بھائی کی شکل میں ہے، وہ ہماری بہن کی شکل میں ہے، وہ ہمارے کسی عزیز کی شکل میں ہے، کسی بھی شکل میں ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی رشتہ ہے، اسلامی رشتے سے آگے بھی یا اسلامی رشتے سے پہلے بھی ہمارا اس سے رشتہ ہے، تو اس کے 3 حق ہیں، ایک صلہ رحمی کا حق ہے، دوسرا مسلمان ہونے کا حق ہے، اور تیسرا پڑوس کا حق ہے۔ یہ بات جو مقدمے کے طور پر تھی اس کو سن کر کے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پڑوسیوں کے حقوق کو ساتھیوں ہم نے بڑا سمیٹنے کی کوشش کی ہے، ورنہ یہ موضوع بڑا طویل ہے، اس سے اندازہ لگائیے، اور اس سے یہی کیا کم ہے کہ حضرت جبرائیل اللہ کے رسول اس دیر تک کھڑے رہ گئے کہ دیکھنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم آنے لگا کہ آپ کے قدم اسے کیسے برداشت کر رہے ہیں، اتنی دیر کے قیام کو کیسے برداشت کر رہے ہیں۔ لیکن وہ چند حقوق جو بالکل عام ہیں ان میں سے دیکھیے، پہلا حقوق کیا ہے؟ یہ حسن سلوک ہے، یعنی ان کے ساتھ برتاؤ ہو اچھا ہو، لین دین کا ہے، کسی بات چیت کا ہے، کسی اور چیز کا ہے، اسے ہم اپنا مخالف نہ سمجھیں، اس سے ہم اپنا دشمن نہ سمجھیں، بلکہ اس کے ساتھ ہر وہ کام کریں جو اسلام کی نظر میں جس میں خیر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بڑی تاکید کے ساتھ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَصَاحِبِ الْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ سبحان اللہ، پڑوسیوں کے 3 یہاں، جار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب۔ یہ علماء کہتے ہیں کہ رشتہ دار ہمسایہ، اجنبی ہمسایہ اور پاس بیٹھنے والا، یہ تینوں گویا کہ پڑوسی کی بھی 3 قسم کی۔ ایک اور پڑوسی گویا ہمارے ساتھ سفر جو کر رہا ہے، وہ ہمارے ساتھ جو پڑھتا ہے، ہمارے ساتھ بغل میں دکان جو رکھا ہے، وہ یہ سارے لوگ اس کے اندر شریک ہوں گے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید میں یہاں تک بیان فرما دیا، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ ذرا دیکھیں یہ تاکید، ہم نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ بہت سے ایسے کام جس پر قانون کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، انسان کی بہت سی غلطیاں ہیں، بہت سے گناہ جس پر قانون کا ہاتھ آسانی سے نہیں پہنچ سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ اسلوب استعمال کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلوب استعمال کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے اگر ایمان ہے تو، اور آخرت پر ایمان کا واسطہ دکھایا ہے کہ تمہارا تو یہ ایمان ہے کہ آخرت میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ کا معاملہ پیش آنے والا ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ تو یہ گویا کہ یہ بہت بڑی دھمکی ہے اگر اس سلسلے میں کوتاہی کی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، جو شخص اللہ تعالیٰ
اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ پڑوسی کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کرے. حسن سلوک کے تقاضے کیا ہیں؟ ایک لمبا موضوع ہے، اس کو میں نہیں چھیڑتا، لیکن آپ لوگ سمجھدار ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں، یا جو طالب علم لوگ ہیں اسے علماء کی تحریرات کو پڑھ کر کے اس کا اندازہ لگایا جا سکتے ہیں. دوسری چیز اصل میں کیا ہے؟ حسن سلوک ایک بنیادی چیز ہے، باقی جتنی چیزیں ہیں اسی سے متفرع ہیں، لیکن ان کی اہمیت کے پیش نظر ہم آپ کے سامنے الگ سے بیان کرتے ہیں. دیکھیے، دوسری چیز یہ ہے کہ پڑوس ہے کہ پڑوسی آپ سے امن و امان میں رہے. آپ پڑوسی کو ایذا نہ پہنچائیں، کسی بھی آپ کی حرکت سے پڑوسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. آپ کوئی ایسا کام اپنے گھر میں نہ کریں جس کی وجہ سے پڑوسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے. یہ آپ آواز بلند کرتے ہیں، آپ کے بچے شور کرتے ہیں، آپ اوپر کی منزل میں رہتے ہیں، اوپر چلنے دوڑنے یہ اسے نیچے آواز آتی، آپ بغل میں رہتے ہیں، دیوار جب دیکھیں تب بچے کھٹ 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 کر رہے ہیں، اور یعنی اس کی بہت سی صورتیں ایذا کے ہو سکتی ہے. آپ آتے ہیں، پڑوسی آپ کا دیر سے آتا ہے، دروازہ آپ زور سے بند کر دیتے ہیں، آپ کے بچے دروازے پر بیٹھے شور کرتے رہتے ہیں. حتیٰ کہ زمانے جاہلیت میں بھی اس کا اہتمام کیا تھا، آپ اپنا دروازہ کھولے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے پڑوسی کی بیوی، پڑوسی کی بیٹی شرمائے اندر جاتے ہوئے، یعنی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں اس کی. یہ چیز بھی یعنی آپ کی نظر سے بھی اگر اس کو ایذا پہنچ رہی ہے تو وہ آپ سے امان میں نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی غور کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. سبحان اللہ. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر قسم کھائے سچے ہیں، الصادق المصدوق ہیں، اور ایک بار بھی آپ کا قسم کھانا اس چیز کی اہمیت پر دلیل ہے. یہ جائے کہ آپ بار بار 3 بار قسم کھا رہے ہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہ کون سا بدبخت ہے؟ آپ نے فرمایا، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ. یہ وہ شخص ہے کہ اس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے، اس کا پڑوسی اس کی غلط گھٹیا حرکتوں سے پریشان ہے، وہ کبھی بھی امن میں نہیں رہے، وہ کبھی بھی سچا حقیقی مومن نہیں بن سکتا ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کا مقام اتنا اونچا بنایا، اور اسے اذیت دینا دوسرے کو اذیت دینے کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ قرار دیا ہے. 1-2 گنا نہیں، 10 گنا زیادہ قرار دیا ہے. یعنی دور کے لوگ ہیں، ان میں سے 10 آدمی کو آپ گالی دیں اور اپنے پڑوسی کو 1 بار گالی دیں، دونوں گناہ کے اندر برابر ہوں گے. اور یہ حدیث میں بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، مسند احمد کے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یہ بتاؤ زنا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ وہ حرام ہے اور قیامت تک کے لیے حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَأَن يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشَرِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَن يَزْنِيَ بِإِمْرَأَةِ جَارِهِ. آدمی دور کی 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرے، یہ تو آسان ہے اس سے کہ وہ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے. ذرا اندازہ لگائیں پڑوسی کے مقام کو. اور آگے آپ نے فرمایا، تم لوگ چوری کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو؟ چوری کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول نے اسے حرام قرار دیا ہے، قیامت تک کے لیے حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَأَن يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ 10 أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَن يَسْرِقَ مِنْ بَيْتِ جَارِهِ وَمِنْ جَارِهِ، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آدمی 10 گھروں میں جا کر کے چوری کرے، سبحان اللہ، 10 گھروں میں چوری. ہم اور آپ اس سے سوچتے ہو کہ کس قدر قبیح فعل ہے. آپ نے فرمایا، اپنے پڑوسی کی ایک گھر میں 1 بار چوری کرتا ہے تو یہ اس سے قبیح ہے 10 گھروں میں چوری کرنے کے مقابل میں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کو ایذا پہنچانے، تکلیف دینے، سچ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے، فلا یؤذی جارہ، وہ اپنے جار اور اپنے پڑوسی کو ایذا نہ پہنچائے، تکلیف نہ دے. تو اپنی ہر قسم کی ایذا اور تکلیف کو پڑوسی سے روکنا، یہ
ہمارا اور آپ کا بہت بڑا فرض بنتا ہے جی. اسی طریقے سے تیسرا حق پڑوسی کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن عبد، سبحان اللہ. گویا ساتھیوں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک یہ صرف کوئی اخلاقی برتاؤ نہیں ہے، یہ کوئی معاشرتی اور اجتماعی حق نہیں ہے، یہ ہمارا شرعی حق بنتا ہے. اس کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے، اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے. گویا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن، حقیقی مومن نہیں بن سکتا، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا ہے. کون؟ جو شخص وہی چیز اپنے پڑوسی کے لیے ناپسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ساتھیوں یہ جملہ اتنا عظیم ہے، اگر آپ غور کریں، کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا کہ میں اس کی جزیات کو آپ کے سامنے رکھتا. مثال کے طور پر آپ کبھی بھی یہ پسند نہیں کریں گے کہ آپ کا لڑکا نالائق نکل جائے. ظاہر بات یہی چیز آپ کو پڑوسی کے بارے میں سوچنی چاہیے، اور ہم کیا کہتے ہیں، بڑا نالائق ہے، اس پر دھیان نہیں دیتے. کبھی کیا ہم نے اپنے اس بچے کو بلایا کہ بیٹے، جیسے میرا بیٹا مجھے محبوب ہے تم بھی میرے محبوب، میرے پڑوسی کے بیٹے ہو، دیکھو یہ چیز جو ہے تمہارے تباہی اور بربادی کا سبب ہے. کبھی اس طریقے سے نصیحت کرتے ہوئے آپ نے اس کے بھائی، اس کے باپ کو ایسے دعوت دی، یعنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اور خیر خواہی، اس لیے کہ خیر خواہی تو ہر مسلمان کے لیے ہے، لیکن پڑوسی کے لیے خصوصی طور پر، ہر محبت تو ہر مسلمان سے ہے، لیکن پڑوسیت خصوصی طور پر. کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے پڑوسی کے لیے وہی چیز نہ پسند کرے جو اپنے بھائی کے لیے، اپنے لیے پسند کرے، پڑوسی کے لیے بھی نہ پسند کرے. اسی طریقے سے ایک اور حق ہے، صرف یہیں تک نہیں رہتا کہ ہم پڑوسی کو ایذا نہیں پہنچائیں گے، ہم پڑوسی کے لیے ہم خیر چاہتے ہیں. پڑوسی کا ایک حق ہمارے اوپر یہ بھی بنتا ہے کہ ہم اس کی خبر گیری کریں، ہم اس کی خبر لیتے رہیں، اس کے بارے میں پوچھتے رہیں. ایسا نہیں ہے کہ بعض لوگ ہیں ان سے پوچھا پڑوسی کے بارے میں، پتہ نہیں ہے آج کئی دن سے مجھے دکھائی نہیں دیے. سبحان اللہ، یہ نہیں، ایک دن نہیں دکھا، پوچھیں اس کی بیوی سے، ٹیلی فون کریں. یہ اسی صورت میں ہوگا جبکہ پہلے کی چیزیں جو ہیں، حسن سلوک اس کے ساتھ، اس سے محبت، اس کے ساتھ خیر کا جذبہ آپ رکھیں گے تو یہ چیز ڈائریکٹ اور بغیر کسی سوال کے آپ کے پاس آ جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کا ایک حق رکھا ہے کہ یہی نہیں کہ ہم اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے، ہم اسے کوئی برا بھلا نہیں کہتے، ہم اسے کوئی گالی نہیں دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے پریشانی وغیرہ میں چھوڑا نہیں جائے گا، اسے قطع تعلق کر کے اسے بھول نہیں جایا جائے گا، بلکہ اس کی خبر گیری اس کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جسے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود آسودہ پیٹ بھر کر کے کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکے سو رہا ہے. ایک اور حدیث جسے امام طبرانی رحمہ اللہ نے حضرت انس بن مالک سے نقل کیا ہے، علامہ البانی صحیحہ میں، صحیح ترغیب و ترہیب میں اسے صحیح قرار دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما آمن بی، اس کا میرے اوپر ایمان نہیں ہے. گویا وہ مجھے اللہ کا رسول نہیں مانتا. کون بھائی؟ اتنا بڑا مجرم کون ہے؟ آپ نے فرمایا، من بات شبعان وجارہ جائع الی جنبہ وہو یعلم بہ، جس کا پڑوسی اس کے پڑوس میں ہے اور وہ بھوکے سو رہا ہے، اور یہ جانتا ہے جس کے ہاں تنگی ہے، اس کے ہاں پریشانی ہے، اس کے باوجود جو ہے اسے بھوکے سونے دے رہا ہے. اس کا پڑوسی علاج سے پریشان ہے، اس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، بچہ ہے وہ بخار سے تپ رہا ہے، لیکن ہم الحمدللہ اللہ نے سعادت دی ہے، ہم اس کے علاج کے بارے میں نہیں سوچتے، ہم اس کو علاج نہیں کراتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پڑوسی کی خبر گیری کرنا بھی یہ اس کا بڑا حق ہے،
بلکہ یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جو ایک شرعی اور مسئلہ ہے، اسی سے متفرع ہے یا اسی کا ایک جز ہے کہ ہدیہ اور تحفہ کا ہم ان کے ساتھ لین دین کرتے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کس قدر تاکید فرمائی ہے، خصوصی طور پر یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا نساء المسلمات لا نجارۃ لجارتها ولو فرسین شاۃ، اے مسلمان عورتوں اپنی پڑوسن کو ہدیہ اور تحفہ دیا کرو، ان کے یہاں کچھ کھانا بھیجا کرو، کوئی بھی معمولی چیز ہے تم اسے حقیر نہ سمجھو کہ ارے یہ کیا ہے ہم کیا دیں۔ ساتھیوں مجھے یاد آتا ہے ہم اپنے بچپن میں تھے، مثال کے طور پر ایک شخص ہے، ہمارا گھر ہے، ہمارے یہاں کوئی آدمی سفر سے آیا ہے، اور ظاہر بات کوئی سفر سے آتا تھا تو بچوں کے لیے مٹھائی اور یہ چیزیں لے کر کے آتا تھا، اور وہ بسا اوقات کچھ کھجور ہوا کرتی تھی اور وہ لیمن جوس چھوٹے چھوٹے شکل میں رہا کرتے تھے۔ تو مجھے ابھی تک یاد ہے ہمارے گھر کی عورتیں کیا ایک چھوٹے سے پلیٹ میں، اب اس وقت تعجب ہوتا ہے، وہ اس تعجب ہوتا ہے کہ ہاں وہ بھی کوئی چیز دینے کی تھی، لیکن اس وقت کیا ہے بڑی اہمیت۔ تو آج بھی یہ بچوں کے لیے بڑی اہمیت، کم سے کم دل کی خوشی کا تو کہ ہمارے ہاں بھیج تو رہے ہیں، ہمارا خیال تو رکھ رہے ہیں، تھوڑا ہی آیا ہے ان کے پاس اس میں حصہ تو دے رہے ہیں، جیسے آپ کے بچے ہیں تھوڑا تھوڑا کاٹ کر کے اس کو اتنا تم لو اتنا تم لو اتنا تم لو۔ تو اسی طریقے سے اگر پڑوسی کا حصہ لگایا جائے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمان عورتوں اپنے پڑوسین کو ہدیہ تحفہ دیتے ہوئے تم جو ہے کوئی چیز کمی، کوئی چیز حقیر نہ محسوس کرو، خواہ کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے ہاں پایا گوڑی پک رہی ہے اسے بھون رہے ہو تو ٹھیک ہے، اگر تمہارے پاس 3 ہے 2 اس کے پاس بھیج دو، 1 اس کے ہاں بھیج دو۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کے صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی وہ جو روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو خطاب کرتے ہوئے کہا، حالانکہ یہ خطاب عورتوں کو ہے اصل میں، کیونکہ کھانا پکانے سالن بنائے یہ سب کام کس کا ہے؟ عورتوں کا ہے۔ آپ نے کہا اے ابو ذر اذا طبخت مرقۃ، اے ابو ذر اگر تم سالن بناؤ تو تھوڑا سا پانی زیادہ کر دو، پانی تھوڑا سا اس میں زیادہ کر دو، یہی ہوگا تھوڑی لذت میں کمی ہوگی نا بس۔ لیکن آپ کسی کے ہاں بھیجیں گے جو محبت پیدا ہوگی وہ بڑی اہم ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا اگر سالن بناؤ تو تھوڑا سا اس میں پانی زیادہ کر دو، وَتَعَاهَدَ جِيرَانَكَ، اور اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو، یعنی اس میں سے ایک پلیٹ میں اس کے ایک کٹورے میں تھوڑا سا ان کو پڑوسی یہاں بھی بھیج دو، ہو سکتا ہے اس کے یہاں صرف دال ہی ہو، سالن نہ ہو سکتا ہے جلدی میں اس کو پکانے کا موقع اور لاکھ ہوا ہو اس کے بعد بہت زیادہ ہے، لیکن تمہارے اس دینے سے اس کے دل کو جو خوشی ہوگی اور کم سے کم یہ تمہارے ایمان کی نشانی ہوگی جس پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم اس کے کیا ہے حقدار بنو گے۔ ساتھیو اسی طریقے سے ایک اور حق ہے وہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم پڑوسی کو ایذا نہیں پہنچاتے، ہم پڑوسی کو بارے میں خبر گیری کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک اور حق اس کا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہمارا پڑوسی ہے اور وہ ذرا بڑا ہمیں ایذا و تکلیف پہنچاتا ہے، اپنے پڑوس کا خیال نہیں رکھتا، تو اس کے ایذا پر صبر کرنا، اس کے لیے بد دعائیں کرنا نہیں، اس کی شکایتیں کرتے پھرنا نہیں، اصلاح کے لیے کسی شکل الگ مسئلہ ہے، لیکن ویسے بغض اور نفرت رکھنا نہیں، بلکہ اس کے ایذا کے اوپر صبر کیا جائے۔ سنن ابو داؤد اور صحیح ابن حبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، شاید حضرت ابو ہریرہ راوی ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا پڑوسی مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ آپ نے کہا صبر سے کام لو۔ دوبارہ آیا، کہا اے اللہ کے رسول ہمارا پڑوسی مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ آپ نے کہا صبر سے کام لو۔ ذرا دیکھیں گویا پڑوسی کی ایذا پر صبر کرنا یہ بھی پڑوسی کا کہیے ایک قسم کا حق ہے اور ہمارے ایمان مومن ہونے کا تقاضا ہے۔ اس طریقے سے وہ کئی بار جب آیا تو آپ نے کہا کہ اگر تمہارے پڑوسی کو عقل نہیں آ رہی ہے تو ایسا کرو، اب احتجاج کا مرحلہ آئے گا، چلو ایسا کرو اپنا سامان نکال کر کے باہر پھینک دو، رکھو اور وہاں کھڑے ہو جاؤ، لوگ آئیں گے پوچھیں گے کیا ہے تو آپ تم کہنا بھائی میرا پڑوسی مجھے بہت تنگ کر رہا ہے۔ یہ احتجاج کی گویا کی دلیل ہے، ایک تنگ کر رہا ہے مجھے، میرا پڑوسی مجھے تنگ کر رہا ہے۔ اب اس مسلمان نے ایسا کیا، گیا اپنا سامان دروازے پر رکھا، باہر کی طرف روڈ سڑک پر راستے میں رکھ دیا اور وہاں دروازے بیٹھا، ایسا افسوس سے بیٹھا ہوا ہے۔ ایک آدمی آیا، ارے بھائی یہ کیا کیا؟
کہا کیا کریں, پڑوسی ہم کو رہنے نہیں دیتا. کہا بڑا نالائق آدمی ہے یہ, اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہو. دوسرا آیا اس سے کہا, تیسرا آیا اس سے کہا. اب پڑوسی نے دیکھا یہ تو ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے, ہمارے اوپر لان تان کرے گا. کہتا ارے بھیا مہربانی میری غلطی معاف کرو, اپنا سامان اندر لے لو, آج کے بعد سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے پڑوسی کا ایک حق بنتا ہے کہ اس کی ایذا کے اوپر صبر کیا جائے. اس سلسلے میں جو سب سے واضح روایت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ کے محبوب بندوں کی صفات بیان کی کہ وہ لوگ جن سے اللہ تعالیٰ بڑی محبت کرتا ہے, ان میں ثلاثۃ یحبہم اللہ, 3 قسم کے وہ لوگ ہیں جن سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے. تو صحابہ نے کہا اے اللہ وہ کون ہیں؟ ان میں سے آپ نے فرمایا وَرَجُلٌ لَهُ جَارٌ يُؤْذِيهِ فَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُ وَيَحْتَسِبُهُ حَتَّىٰ يَكْفِيَهُ اللَّهُ أَذَاهُ بِمَوْتٍ أَوْ حَيَاةٍ. یعنی وہ شخص ہے جس کا پڑوسی اسے ایذا و تکلیف پہنچاتا ہے, جس پر وہ صبر کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتا ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس پڑوسی کو موت دے دے, یا اگر وہ زندہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت دے دے. یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندہ بننے کے لیے ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے پڑوسی کی ایذا پر صبر کرے. ساتھیو بات زیادہ ہونے سے بھی ایک اور حق سن لیجئے جس حق کے بارے میں لوگ بڑے کوتاہ ہیں. وہ کیا ہے؟ پڑوسی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ پڑوسی کو تعلیم دی جائے, اور یہ تعلیم دنیا سے متعلق اور آخرت سے متعلق ہو سکتی ہے. یعنی دنیا سے متعلق مثال کے طور پر ایک ہے پڑوسی آپ کا نادان ہے, اسے دنیا کے جو امور ہے, کھیت کا معاملہ ہے, تجارت کا ہے, یہ اسے نہیں آتا, تو اسے وہ گن سکھائیں آپ کہ دیکھو یہ کام ایسے کرو, تمہیں یہ کام ایسے کرنا چاہیے. دکان چلانے کا یہ اسلوب ہے. خصوصاً شرعی تعلیم و تربیت یہ تو بڑا حق رکھتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کم من جار متعلق بجارہ, قیامت کے دن کتنے ایسے پڑوسی ہوں گے, یعنی بہت سے پڑوسی ہوں گے جو اپنے پڑوسی کی گردن پکڑ کر کے کھینچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے اور کہیں گے یا رب, اے اللہ تعالیٰ, سل ھذا, اس سے پوچھ, اس نے کو اللہ نے آپ نے اس کو نوازا تھا, پیسہ تھا, علم تھا, سب کچھ اس کے پاس تھا, لیکن اس نے اپنا دروازہ ہم سے رو کے رکھا اور ہمیں اپنے کوئی جو اس کے پاس معروف جو چیز تھی, خیر کی چیز تھی, اسے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. ظاہر بات معروف میں سب سے اہم وہ چیز ہے جو بندے کے آخرت میں کام آئے. بلکہ اس سلسلے میں ایک ضعیف اور لمبی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صراحت کے ساتھ خطبہ دیا اور فرمایا ما بال اقوام لا يفقهون جیرانهم, لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو سمجھاتے نہیں, انہیں علم نہیں سکھاتے, انہیں وعظ نہیں کرتے, انہیں بھلائی کا حکم نہیں کرتے, انہیں برائی سے روکتے نہیں ہیں. اور کچھ پڑوسیوں کا کیا حال ہے کہ اپنے پڑوسیوں سے سیکھتے نہیں ہیں, ان سے وعظ نہیں حاصل کرتے, ان سے بھلائی کا حکم نہیں لیتے. یہ اگر ایسا نہیں رہا تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر سزائیں نازل کرے گا. تو گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پڑوسی کو علم سکھانا, پڑوسی کو دینی باتیں بتانا, پڑوسی کو اسے خیر کی تعلیم دینا, دین کی وہ باتیں جو اس کے لیے ضروری ہیں, چاہے کاروبار کی شکل میں کسی اور شکل میں, وہ کرنا یہ اس کے لیے بہت اہم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو پڑوسیوں کا حق ادا کرنے اور انہیں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کرام, ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں. یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں. عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس, مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.